گزشتہ دنوں ملالہ یوسفزئی نے ووگ میگزین کے لیے شیرین کالے کو ایک انٹرویو دیا جس میں سیاست اور فلاحی کاموں کے علاوہ دوپٹہ پہننے اور محبت اور تعلقات پر بھی بات ہوئی۔ اس انٹرویو کے منظر عام پر آنے کے بعد سے اس کے کچھ حصوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ سوچ سرائے کی ٹیم نے بھی سوچا کہ اس بارے میں حقیقت کی کھوج لگائی جائے۔ لکھے الفاظ کا لہجہ قاری کا مزاج طے کرتا ہے۔ ملالہ کی گفتگو اور اس کی کیفیات پر شیرین کے تبصروں پر مبنی پورا آرٹیکل پڑھنے کے بعد ہم ان قارئین کی رائے سے زیادہ اتفاق کریں گے جن کے مطابق گفتگو کے قابل اعتراض حصوں میں ملالہ نے رائے یا نظریات نہیں بلکہ اپنی ایک ذہنی الجھن اور سوال سامنے رکھا تھا جس کا جواب برا بھلا کہنے کی بجائے علم و دانش سے دیا جانا چاہیے۔ شیرین کالے کا کہنا ہے کہ ملالہ سے محبت اور تعلقات کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بلی کے چھوٹے سے بچے کو تنگ کر رہا ہو۔ ملالہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرما بھی رہی تھی اور شادی اور محبت کے معاملات میں اس کی سوچ ابھی پختہ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مشہور امریکی اداکار بریڈ پٹ سے ملاقات کے حوالے سے جب شیرین نے ملالہ سے دریافت کیا کہ کیا وہ حقیقت میں بھی ہینڈسم ہیں تو وہ ہاں کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر ہنس پڑی۔ اب بات کرتے ہیں انٹرویو کے اس حصے کی جو متنازعہ ہے۔ اس حصے سے پہلے ملالہ نے بتایا کہ اس کے اکثر دوست اب اپنے لیے کوئی پارٹنر تلاش کر چکے ہیں یا اس کوشش میں ہیں، لیکن میں اس معاملے میں کچھ نروس ہوں، کسی پر اعتبار کیا جائے یا نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی ایک ذہنی الجھن کا اظہار کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ نوجوان لڑکی ہے جس کا بچپن برطانیہ کے آزاد معاشرے میں گزرا ہے۔ ملالہ نے اپنی ذہنی الجھن یہ بتائی کہ آخر لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر آپ کسی شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیں تو شادی کے کاغذات پر دستخط کرنا کیوں ضروری ہے، یہ محض ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اس سوال کا ایک گھریلو سادہ سا جواب تو ملالہ کی والدہ نے دے دیا۔ جیسا کہ اپنے انٹرویو میں ملالہ نے بتایا کہ میری والدہ میری اس سوال پر کہتی ہیں کہ خبردار جو ایسی بات کی ہو، شادی کرنی پڑتی ہے، شادی ایک خوبصورت تعلق ہے۔ یہاں ایک سوال اب میرا ہے کہ اگر آپ کا کوئی نوجوان بچہ ایسی کسی الجھن کا شکار ہو اور خاص طور پر ایسے بچے جن کی تعلیم و تربیت مغربی ماحول میں ہوئی ہو، تو آپ اس کو اپنی علمی بساط کے مطابق سمجھائیں گے یا گالیاں دینا شروع کر دیں گے؟ لنچنگ کے حوالے سے بھارت میں رونما ہونے والے حالیہ اور امریکہ کے ماضی کے واقعات پر مبنی سوچ سرائے کی پچھلی ایپیسوڈ نے آپ کو اداس تو کیا ہوگا، مگر سوچ سرائے ہمیشہ انسانیت کی آواز اٹھاتا رہے گا۔ آپ سوچ سرائے کو انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے حصول کے لیے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ ملالہ کا یہ سوال ایک بہت اچھا موقع تھا کہ نئی نسل کے ذہن میں نکاح اور پارٹنرشپ کے متعلق جو سوالات ہیں، ہمارے اہل دانش اس کا علمی جواب دے کر ان کو مطمئن کرتے، منطق اور دلائل سے ان کو یہ سمجھاتے کہ مغربی پارٹنرشپ کے تصور میں تعلق کے اعلان اور ایک دوسرے سے وفادار رہنے کے عزم کے باوجود وہ کیا کمی ہے کہ اسے نکاح کا نعم البدل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ کہ کیا اسلام کے کسی بھی فقہ میں نکاح کا کوئی ایسا طریقہ رائج ہے جو مغربی پارٹنرشپ کے تصور سے مماثلت رکھتا ہو۔ یہ جوابات ان والدین کے لیے بھی نہایت اطمینان کا باعث بنتے جن کے بچے مغربی معاشروں میں جوان ہو چکے ہیں یا جلد ہونے والے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ملالہ کے اس سوال کو سوال کی جگہ اس کے اسٹیٹمنٹ کے طور پر پیش کیا گیا اور علم کی بنیاد پر دلائل پیش کرنے کی بجائے اکثر لوگ محض بدزبانی اور کردار کشی کرتے نظر آئے۔ کاش ہم اس ذہنی اور اخلاقی دیوالیہ پن سے اوپر اٹھ سکتے تو دیکھتے کہ اسی انٹرویو میں اس نے اپنے دوپٹے کا دفاع کرتے ہوئے اسے اپنی شناخت قرار دیا اور کہا کہ پشتون یا پاکستانی یا مسلم خواتین اگر اپنے روایتی لباس پہنتی ہیں تو انہیں مظلوم اور دبا ہوا طبقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو آپ کی آواز اور برابری آپ کی ثقافت کے اندر رہ کر بھی مل سکتی ہے۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ملالہ کے والد سے وضاحت طلب کی کہ ملالہ نے نکاح کی مخالفت کیوں کی، جبکہ حقیقت میں اس نے محض ایک سوال رکھا تھا، رائے نہیں۔ لیکن ہمیں خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے مرتبے کی لاج رکھی اور کسی قسم کے معیوب الفاظ کا استعمال نہ کیا۔ اس سارے قضیے میں ایک مزیدار پہلو یہ سامنے آیا کہ جو بات ہم اپنے علمی حلقوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بات اپنے انداز میں رکھی ہے متیرہ محمد نے۔ انہوں نے پیار بھرے انداز میں ملالہ کو مخاطب کیا اور سمجھایا کہ نکاح کرنا سنت بھی ہے اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے کرے۔
اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کو متیرہ جیسی سوچ عطا فرمائے، کیونکہ پھر ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ کاش ہمارے ذہن اتنے وسیع ہو جائیں کہ فیصلے سنانے سے پہلے ہم اس بات کا یقین کر سکیں کہ جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں کیا وہ سچے بھی ہیں۔ پروگرام کا اختتام اس زبردست انسپریشنل کوٹ پر کروں گا: اگر آپ کو صحیح ہونے اور مہربان ہونے کے درمیان انتخاب کرنا ہے تو مہربان ہونے کا انتخاب کریں اور آپ ہمیشہ صحیح ہوں گے۔